أشهد أن لا إله إلا الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات میں کتاب التوحید کے باب نمبر 38 پر ہوگی، 38۔ اس باب کا کوئی ایسا موضوع یعنی شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کوئی موضوع تو نہیں دیا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ باب قولہ تعالی، باب اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالی، اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان، اور جو فرمان ہے یعنی جس آیت کریمہ کو لے کر یعنی باب پر جو ہے بطور موضوع وہ آیت کریمہ رکھی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس باب کا مسئلہ اور موضوع اس طرح ہے کہ بندہ اگر اللہ، اس کے رسول یا اللہ اور اس کی شریعت کے سوا کسی اور کے طرف تحاکم کی نیت سے جائے، مطلب یہ کہ فیصلہ طلب کرنے کے لیے، فیصلہ طلب کرنے کے لیے کسی مسئلے، کسی موضوع، کسی معاملے پر، کسی اختلاف پر اگر فیصلہ طلب کرنا چاہے تو وہ اللہ اور اللہ کی شریعت کے بجائے کسی اور طرف کیا ہے، رخ کرے۔ یہ اس باب کا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے چند نصوص کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے، اور اسی طرح ایک دو اثر بھی موجود ہے جن کا ذکر ادھر کی۔ ان نصوص پر غور کرنے کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ توحید کا ایک اہم تقاضا اور توحید کے لوازمات میں سے ایک اہم یہ بات یہ ہے کہ جس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے معاملے میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اسی طرح تشریع کے معاملے میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے۔ تشریع، شریعت، مسئلے مسائل کے حل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے اس مسئلے کا حل طلب کرنے کے لیے اللہ کے فیصلے کو تلاش کرے، اللہ کے حکم کو تلاش کرے، معلوم کرے، اسی پر عمل کرے، اسی کو تسلیم کرے، چاہے اس کے مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو، اس کا دل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ہر حال میں اسے جو ہے بندے کو کیا ہے، اسی حکم کو، اسی فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو یہ توحید کے لوازمات میں سے ہے۔ بندہ جس طرح نماز اگر پڑھے تو اللہ کے لیے پڑھے، سجدہ کرے تو اللہ کے لیے کرے، جانور قربان کرے تو اللہ کے لیے کرے، اسی پر توکل، بھروسہ، اعتماد کرے، تمام عبادات اسی کے لیے انجام دے، اسی طرح اپنے ہر معاملے، چاہے اس کا گھریلو معاملہ ہو، کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کسی اجنبی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے کا فیصلہ حاصل کرنے میں اللہ کے فیصلے کو مانے اور تسلیم کرے، اور اللہ کو تشریع کے معاملے میں وحدہ لا شریک سمجھے۔ یہ توحید کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اس سے پہلے جو باب گزرا ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا، اس میں یہ تھا کہ بندہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کے بجائے حکمرانوں کی اطاعت کرتا ہے، یعنی گویا کہ ادھر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے
اور جب آپ کو حکم دیا گیا تو آپ نے ادھر اللہ کے حکم کے بجائے کسی امیر کسی حاکم کے حکم کو تسلیم کر لیا، جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا، وہ بھی توحید کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور ادھر بتانا یہ مقصد ہے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب کا، کہ بندہ خود اپنے طرف سے اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کے حکم کو تسلیم نہ کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس سلسلے میں 3 اہم آیتیں آتی ہیں، قریب قریب ایک ہی مفہوم ہے ان کی، لیکن وعید جو اس میں ہے وہ یعنی اصطلاحی یا لفظی طور پر جو ہے تھوڑا مختلف۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسری آیت کریمہ دوسرے مقام پر وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان تینوں آیات پر اگر ہم غور کریں تو آیت کا جو ابتدائی جز اور حصہ ہے اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ جس شخص نے اللہ کا منزل کردہ جو فیصلہ ہے یا اللہ کی طرف سے جو فیصلہ بتا دیا گیا کسی معاملے میں، اس کو اگر اس نے تسلیم نہیں کیا یا کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے منزل کردہ کتاب کو اسے کیا ہے فیصلہ نہیں سمجھتا۔ تینوں آیت کریمہ میں یہ ہے، لیکن اگلا جو آخر حصہ ہے ان تینوں آیت کریمہ کا وہ مختلف ہے۔ پہلی آیت میں ہے کہ جس نے ایسا کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ تیسری آیت کریمہ میں ہے یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ رہی بات اگر بندہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کے بجائے کسی اور کے حکم کو تسلیم کرے، کسی اور کے معاملات کو دیکھ کر یعنی اس میں فیصلہ تلاش کرے، حالانکہ فیصلہ موجود ہے کتاب و سنت میں، ہر چیز کا فیصلہ موجود ہے، اسے تسلیم نہیں کرتا، اس کے مزاج کے خلاف ہے یا کوئی اور وجہ ہے، جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے وضاحتی طور پر، کسی اور کے فیصلے کو مان لیتا ہے، تو ان تینوں آیت کریمہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کافر ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اسی طرح ایسے شخص کو ظالم بھی کہا گیا اگلی دوسری آیت میں، ایک تیسری آیت میں اس قسم کے لوگوں کو فاسق بھی کہا گیا۔ تو کیا یہ تینوں مختلف ہیں یا تینوں حالات مختلف؟ کیا معاملہ ہے؟ اہل علم کی ایک جماعت نے کہا کافر ظالم فاسق یہ سب ایک ہی ہیں، کافر کو ظالم کہا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور ایک کافر کو فاسق بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان والکافرون هم الظالمون، کافر ہی تو ظالم ہیں، یعنی والکافرون کافر کفار یہی تو ظالم ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ہاں جنہوں نے فسق کا ارتکاب کیا، فاسق ہو گئے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور جہنم کی آگ آپ کو یاد ہم سمجھتے ہیں، ہم اچھے سے جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جہنم کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ کافر فاسق بھی ہے، اور اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی اس میں یہ ہے کہ کافر ہی کیا ہے ظالم ہے۔ اہل علم کا ایک طبقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے، لیکن ایک دوسری جماعت اہل علم کی انہوں نے ان تینوں صفات کو کافر ظالم فاسق ان تینوں کو مختلف حالات میں تقسیم کر دیا ہے، کہ کوئی ضروری نہیں کہ جس شخص نے اللہ کے فیصلے کو ماننے کے بجائے کسی اور کا فیصلہ مان لیا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ ممکن ہے کہ وہ کافر ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ ظالم ہو جائے، اور ممکن ہے کہ وہ فاسق ہو جائے۔ وہ کیا حالات ہیں؟ نمبر 1 کفر۔ کب انسان کافر ہو جائے گا؟ اس کی 3 حالات پائی جاتی ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک حالت پائی جائے تو کہا جا سکتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ پہلی حالت وہ یہ
کہ اس کا یہ عقیدہ ہو جائے، اس کا یہ عقیدہ ہو، سوچ ہو، جس طرح انسان کا یہ عقیدہ کہ اللہ خالق رازق ہے، اور بھی مختلف جو ہے قسم کے عقائد انسان کے دل میں پائے جاتے ہیں، تو انسان کا عقیدہ ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو ترک کر کے دوسرے کے حکم کو حاصل کرنا اور اس کو فیصلہ سمجھنا اپنے لیے، ایسا کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو اس نے کیا ہے، یہ عقیدہ جو اپنے اندر رکھا ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جنہوں نے اللہ اپنے مشکلات، اپنے معاملات کو منزل کردہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اسے تسلیم نہیں کیا، اس کی طرف رخ نہیں کیا، تو وہ کافر ہو گئے۔ یہی وہ لوگ کافر ہیں۔ تو کفر سے مراد ادھر تین حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو ماننا، یہ ایسا کرنا جائز ہے، حرام نہیں، گناہ نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ ایک دوسری حالت یہ ہوگی کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے، دوسری حالت یہ کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ کا جو حکم ہے، غیر اللہ کا جو فیصلہ ہے، وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے فیصلے کے مثل ہے۔ یعنی غیر اللہ کا جو فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلہ ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں۔ ہم اس کو مانیں، اس کو مانیں، کوئی بھی مان لیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ بھی کیا ہے، کفریہ عقیدہ ہو جائے، یہ بھی کیا ہے، کفریہ عقیدہ ہو جائے۔ ایک تیسری حالت یعنی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے متعلق وہ یہ کہ بندہ کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ غیر اللہ کا حکم، غیر اللہ کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہے اور احسن ہے، تو یہ عقیدہ بھی کیا ہے، کفریہ عقیدہ ہوگا۔ تیسری حالت تھی کہ بندہ یہ سوچے، اور یہ سوچے کہ بلکہ عقیدہ اس کا ہو جائے کہ غیر اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہے اور احسن ہے۔ تو یہ تین حالتیں ہو گئی۔ یہی تین حالات اگر کسی ایک شخص کی طرف سے پایا جائے، یا ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک پایا جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جنہوں نے اپنے فیصلہ، اپنے معاملات کے فیصلوں کو، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا، اس کی طرف رخ نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کیا ہے، کافر ہیں۔ کیسے کافر اور کفر سے مراد کیا ہے ادھر، وہ تین حالات کیا ہے، ذکر ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو ایک اور آیت ہے اسی مفہوم میں، اس میں کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظالم لوگ۔ بندہ کب ظالم ہوگا، کب اس نے ظلم کا ارتکاب کیا، اس کی ایک ہی حالت بتائی جا سکتی ہے، یعنی جو کہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ اہل علم بیان کیا، وہ اس وقت بندہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا حکم احسن، بہترین ہے، اسی کا فیصلہ سب سے اچھا فیصلہ ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی ہمارا فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کے اندر کسی کے بارے میں حسد ہے، نفرت ہے، اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے، تو ادھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے دوسرے کے حکم پر کیا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس نے کیا ہے، ظلم کیا۔ اس کی ایک بہت ہی بہترین اور واضح مثال دے دی جائے، خاص طور پر یعنی بر صغیر، اور بر صغیر میں بھی ہم بالخصوص کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ہی کے بارے میں، ادھر یعنی جہاں پر یعنی ایک غیر مسلم ملک، قوانین بھی جو ادھر کے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی شریعت سے اس کا کوئی لین دین تعلق نہیں۔ شادی بیاہ کا مسئلہ لے لیجئے، کوئی طلاق کا معاملہ پیش آ جائے، یا ازدواجی زندگی کے اختلاف کا کچھ معاملہ آ جائے، یا جائیداد، گھر کا، زمین کا کچھ معاملہ آ جائے، اور دونوں طرفہ جو ہے مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، نبی محمد کو نبی اور رسول ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اختلاف ہوا، لوگوں نے کوشش کی
کہ اللہ اس کے رسول کا اس اختلاف میں یہ فیصلہ ہے، تو ہونا یہ چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ، توحید کا تقاضا یہ کہ اس حکم کو مان لیں۔ لیکن ان میں سے ایک سمجھتا ہے بھائی اگر اس حکم کو مانتے ہیں تو یہ حکم تو اس کے حق میں ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے مخالف ہوگا، اگر اس ادھر سے ہم حکم تلاش لیں تو وہ رخ کر لے گا پولیس کا، پولیس میں جا کے کیس کر دے گا، ایف آئی آر کر دے گا، کورٹ چلے جائے گا، کورٹ کچہری کی طرف چلے جائے گا، صرف کس لیے؟ یہ نہیں کہ اللہ کا حکم غلط ہے، نہ، اس کا ایمان ہے، لیکن سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے، سامنے والے کو مزید یعنی اس کو جو ہے نقصان میں اور اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو اگر کسی نے ایسا کہ اللہ کا حکم آیا اسے نہیں مانا، اس کا عقیدہ ہے کہ صحیح ہے اور بہتر ہے، لیکن اس حکم کو نافذ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، بلکہ چلے گیا غیر اللہ کے حکم کے پاس۔ اور کس لیے گیا غیر اللہ کے حکم کو تسلیم کس لیے کیا؟ تاکہ دوسرے کو کیا ہے تکلیف دی جائے، دوسرا پریشان، اسے پریشان کر دیا جائے، یعنی دشمنی کا بدلہ لے لے، تو ایسا شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ تیسری آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جنہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ انسان فاسق کب ہوگا؟ فاسق اس وقت ہوگا جب نفس پرستی اس کے اوپر کیا ہے غالب ہو جائے، یعنی وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم احسن ہے، بہتر ہے، اس پر عمل کرنا لازمی ہے، واجب ہے، لیکن اس حکم کو نافذ کرنا، اس پر عمل کرنے کے بجائے وہ دوسرا حکم تلاش کرتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہے دوسرے حکم پر، صرف یعنی کیا بولتے ہیں، یعنی نفس پرستی۔ نفس پرستی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی رشوت دینے کو تیار ہو جائے اسے، کہ ٹھیک ہے حکم ایسا موجود ہے ہمارے دین میں، مذہب میں، اس کو چھوڑو، یہ خرچہ پانی تم لے لو اور تم یہ حکم سنا دو، رشوت مل گئی، مادیت غالب ہو گئی، تو گویا کہ اس نے کیا ہے فسق کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ان میں سے کوئی ایک اس کا دوست ہے، قرابت دار ہے، دوسرے سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں، حالانکہ دوسرے کا حق ہے، ادھر اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن وہ اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے دوست، اپنے قرابت دار کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ شریعت کا فیصلہ اگر دیکھا جائے تو وہ اجنبی کے حق میں فیصلہ ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو گویا کہ اس نے کیا ہے فسق کا ارتکاب کیا۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ لوگ کیا ہے فاسق ہیں۔ تو یہ یعنی تینوں آیت کریمہ اگرچہ یعنی ادھر اس باب میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسئلے کی مزید وضاحت اور تشریح کے لیے کیا ہے ان تینوں آیتیں کو یعنی آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، اور اس کی جو ہے معنی مفہوم کیا ہے بتایا گیا۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ کہ بندہ اگر اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے تو اس کے تین حالات ہو سکتے ہیں، یا تو اس نے کفر کیا ہے، یا تو اس نے ظلم کیا ہے، یا تو اس نے فسق کا ارتکاب کیا ہے۔ کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کفر کیا؟ اس کی تین حالتیں بتائی گئی ہیں۔ اور کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا؟ اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور کب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے فسق کیا؟ اس کے بارے میں بھی کیا ہے بتایا جا چکا ہے۔ ادھر ایک بات اور بتا دی جائے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں یعنی دنیا کے ماحول پر، بہت سارے یعنی اسلامی ممالک وغیرہ ہیں، لیکن جہاں پر بظاہر مسلمانوں کو لگتا نہیں کہ اللہ کا حکم ادھر نافذ ہو رہا ہے، شریعت نافذ ہو رہی ہے، تو لوگ اس ماحول کو لے کر کے اس ملک کے جو حکمراں ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو کفر کا فتویٰ کیا ہے لگا دیا جاتا ہے، ظالم ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، فاسق ہونے کا فتویٰ لگا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کا فتویٰ لگانا درست اور مناسب نہیں، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہاں ان کی کیا نیت ہے اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے، یعنی جیسے کہ یہ کمزوری میرے اندر پائی جا سکتی ہے
اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، مجھ کو بچائے، آپ کے اندر پائی جا سکتی ہے، اللہ آپ کو بھی بچائے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہے۔ اس دیواجی زندگی میں کچھ اختلاف ہو گیا اور دونوں طرف میاں بیوی دونوں اپنے انا پر، ہر ایک اپنے آپ کو جو ہے ثابت کرنا چاہتا ہے صحیح، اور یہ ماحول دیکھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، کتاب و سنت، وعد وعید، سزا، وہ سب بتائی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، لیکن بندہ اپنی ضد پر ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ تو ہم کیا کہیں، اس نے کفر کیا؟ نہ، اس نے کفر نہیں کیا۔ ہمیں معلوم ہے، یہاں بظاہر اس کی نیت لگ رہی ہے کیا ہے، کہ وہ اس کے اندر انا آ گیا، اپنی بات ہر حال میں منوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اوپر رکھنا چاہتا ہے، بیوی کے اوپر رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ بہت ممکن ہے کہ اگر کسی ملک میں کچھ ایسے فیصلے اگر ہوتے ہیں، ایسے قوانین پائے جاتے ہیں جو کہ صریح طور پر شریعت کی مخالفت ہے، تو ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم ادھر کے ذمہ داران حکمراں کے بارے میں کیا کفر کا فتویٰ لگائیں، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے، ٹھوس ذرائع سے معلوم نہ پڑ جائے کہ ہاں کس نیت سے اس نے کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا کیا ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس باب میں جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ پر ہم غور کریں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے۔ یزعمون انہم آمنوا، جو یہ کی زعم کرتے ہیں، یعنی اعلان کرتے ہیں، ان کا یہ زعم ہے، ان کا یہ اعلان ہے، آمنوا بما انزل الیک، کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا، یعنی دین اسلام، قرآن مجید، اس پر انہوں نے ایمان لے آیا۔ وما انزل من قبلک، اور تم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا معاملہ مختلف ہے۔ عملی طور پر کیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن پر، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی چاہت کیا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو طاغوت کی طرف رخ کریں حکم اور فیصلہ لینے کے لیے۔ طاغوت سے مراد ادھر بنائے ہوئے لوگوں کے قوانین ہو سکتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کی مخالفت میں ہو، یا وغیرہ کوئی اور معاملہ ہو جائے، کوئی شخصیت ہو جس کے پاس لوگ جاتے ہیں فیصلہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے فیصلے جو ہے کتاب و سنت کے مخالف ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ بھی طاغوت ہے۔ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن جب فیصلہ ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو طاغوت کی طرف کیا ہے، رخ کرتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم اس طاغوت سے کفر کرو، براءت کرو، براءت کا اظہار کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن معاملہ ادھر یہ بھی ہے کہ شیطان انہیں بہت ہی زیادہ کھلی گمراہی میں کیا ہے، مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا ملا ہمیں؟ یہی سبق ملتا ہے کہ غیر اللہ، کتاب اللہ کو ترک کر کے کسی اور کی طرف رخ کرنا، فیصلہ اور حکم حاصل کرنے کے لیے، یہ کفریہ عمل، یہ گناہ ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ شیخ الاسلام نے تو اتنی ہی آیت ذکر کی، اس کے اگلی آیت پر اگر ہم غور کریں تو اس پر مزید یعنی بات واضح ہوتی ہے۔ کیا ہے اگلی آیت میں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور ان کو بلایا جائے کہ آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول پر جو دین اور قرآن نازل ہوا ہے، آؤ اس کی طرف، اس کے فیصلے کو مانو۔ معاملہ کیا ہے، رأیت المنافقون، جب آپ یہ دعوت دیں گے رأیت المنافقین، تو اس موقع پر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے جو منافق ہیں، ان میں سے جو منافق ہیں، یصدون عنک صدودا، تم سے کنارے ہو جائیں گے، تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، تمہاری باتوں کو ٹھکرا دیں گے، اور کتاب اللہ کی طرف، قرآن مجید کی طرف کیا ہے، نہیں آئے۔ اس آیت کریمہ کے بعد چند آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسئلے سے متعلق ایک بہت ہی مضبوط بات کہی، وہ یہ کہ فلا وربک
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. قسم ہے تمہارے رب کی، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان اس وقت تک کامل مکمل نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھ لیں جو کچھ ان کے درمیان کیا ہے اختلاف ہوا. یعنی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، فیصلہ حاصل کرنے کے لیے تم ہی کو کیا ہے یہ سمجھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی فیصلہ کریں، آپ ہی کے فیصلے کو تسلیم کریں. جب تک ایسا نہ کریں تو انہوں نے کیا ہے ایمان نہیں لایا. آگے فرمائے اسی آیت کریمہ میں، ثم لا یجدوا، جب آپ فیصلہ کر دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فیصلہ کر دیں، آپ کا فیصلہ سننے کے بعد، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، آپ نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ سن لیا، معلوم ہو گیا انہیں، دل میں انہوں نے کوئی تنگی محسوس نہیں کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری چاہت کے خلاف ہے، دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی. وہ یسلموا تسلیما، اور آرام سے کیا ہے اس فیصلے کو کیا ہے انہوں نے تسلیم کر لیا. تو بہت ہی قابل غور، یعنی یہ چند آیت کریمہ جس کا جو کہ سورہ النساء میں ہے غالباً، یہ تینوں آیت کریمہ، یعنی خلاصہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اس وقت تک کس کا کامل مکمل نہیں، توحید کامل مکمل نہیں، جب تک کہ بندہ اللہ کے فیصلے کو، شریعت کے فیصلے کو اول اور آخر نہ سمجھے. اگر اس کے اندر تردد ہے، شک و شبہ ہے، یا نہیں مانتا کسی وجہ سے، یقیناً اس کے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، اور بعض حالات میں ظالموں کے زمرے میں آ سکتا ہے، اور بعض حالات میں کیا ہے وہ فاسقوں کے بھی کیا ہے زمرے میں آ سکتا ہے. اگلی آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر کی، وہ سورہ البقرہ کی 2 آیتیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ حکم دے رہا ہے انہیں، اللہ فیصلہ کر رہا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ کچھ بات کریں، تبصرہ کریں، وضاحت کریں، اللہ کا حکم آگے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن اپنی بات کیا ہے اللہ کے حکم پر ثابت کرنا چاہیے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے اس زمین کو سدھار دیا، اس کی اصلاح کر دی. اور اصلاح کس طرح کی ہے؟ اصلاح اس طرح کی کہ اس زمین پر یہ قانون ہے، قانون الہی، کہ تم عبادت کسی کی نہ کرو مگر صرف وحدہ لا شریک کی. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، سب سے مضبوط اور سب سے اہم فیصلہ اللہ کا. لیکن تم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور تم اس فیصلے کے بعد بھی کیا ہے تم زمین پر کیا ہے فساد پھیلا رہے ہو. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہیں، اس کی چاہت ہے، یعنی ادھر غیر اللہ کے حکم، غیر اللہ کے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کا فیصلہ اور جاہلیت کا حکم کیا ہے بتا دیا. آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث جس حدیث کے صحت میں اختلاف بھی ہے، یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا، جیسے کہ حافظ ابن رجب ہیں، اور آخری زمانے میں جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، اور دیگر محققین جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، جیسے کہ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا کہنا ہے. اور اس حدیث کے بارے میں بعض اہل علم نے اتنا بھی کہا کہ یہی معنی کیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے. تو اس زمرے میں کیا ہے اس حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بات اس میں ہے اصل طور پر یہ بات کیا ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بھی موجود ہے.
حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لایا جب تک کہ اس کا نفس اس بات کے تابع نہ ہو جائے، اس بات کو تسلیم نہ کر لے جس بات کو میں لے کر کے آیا ہوں. یعنی اللہ کے رسول نے حکم لے کر کے آیا، حکم الہی، نظام الہی، شریعت اسلامیہ. جب تک انسان کا نفس مکمل طور پر اس کے تابع نہ ہو جائے اس نے کیا ہے ایمان نہیں لایا. یہ حدیث، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اسی مفہوم میں کیا ہے قرآن مجید کی آیت ہے. اور اس آیت کا ذکر کچھ دیر پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کو اپنے درمیان حکم نہ سمجھیں، یعنی فیصلہ سنانے والا. اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو اپنے دل میں کچھ تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے خوب آسانی کے ساتھ کیا ہے تسلیم کر لیں. اور اسی مفہوم میں کیا ہے یہ حدیث بھی ہے. امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہ روایت جو ہے چند کتب حدیث میں ہے، اس کی بھی یعنی سند میں مقال ہے. امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان بین رجل من المنافقین ورجل من الیہود خصوبہ. ایک منافق شخص اور ایک یہودی شخص، ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا، لڑائی تھی، اختلاف. کون؟ ایک منافق. اور دوسرا کون؟ ایک یہودی. اور یعنی اس قصے کو یا اس معاملے کو سامنے جب ہم سمجھیں گے ابھی آگے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی. جب ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ منافق ہم مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے زیادہ خطرناک، منافقین کا خطرہ اہل ایمان پر اگر دیکھا جائے تو یہود سے زیادہ ہے. بڑھتے ہیں آگے. فرماتے ہیں امام شعبی کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کیا ہے جھگڑا. یہودی نے کہا کہ اس جھگڑے کے بارے میں، اس اختلاف کے بارے میں ہم فیصلہ چاہتے ہیں تو ہم محمد کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں، محمد کو اپنا حکم بنائیں گے. کس نے کہا؟ یہ یہودی نے کہا، یہودی شخص نے، کہ محمد کو ہم اپنا حکم، اپنا قاضی سمجھیں گے، جو فیصلہ کرے محمد ہم اس کو مان لیں گے. اور ادھر یہودی نے یعنی اس لیے نہیں کہا کہ محمد کے فیصلے کو ہم مانیں گے یا اس کو ہم حکم بنا لیں کہ محمد کو سچ مانتا تھا یا کچھ محبت لگاؤ تھا، یہ مقصد نہیں تھا. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ محمد فیصلہ وغیرہ سنانے میں رشوت نہیں لیتا، جو حق ہے وہ حق کہتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے. تو اس لیے یہودی نے کہا کہ ہم محمد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو اپنا حکم سمجھیں. منافق نے کہا کہ محمد کے پاس کیوں جاؤ گے؟ تم یہودی ہو تو کسی یہودی کے پاس جاتے ہیں. نتحاکم الی الیہود، ہم کسی یہودی بڑی شخصیت کو ہم اس کو اپنا حکم بنائیں گے. کیوں منافق نے ایسے کہا؟ کہ منافق کو معلوم ہے کہ یہود کے درمیان رشوت، حرام کاری کیا ہے، عام. میں رشوت دے دوں اس کو تو وہ میرے مطابق کیا ہے فیصلہ کر دے گا. تو دونوں میں اختلاف ہو. ایک نے کہا کہ محمد، کس نے کہا؟ محمد، یہودی نے. منافق نے کہا کہ کسی یہودی شخص کے پاس جایا جائے. دونوں میں اختلاف ہو گیا، آپس میں اختلاف ہوا. آخر میں یہ اتفاق ہوا کہ نہ محمد کے پاس جائیں ہم، نہ کسی یہودی کے پاس جائیں، بلکہ ایک کاہن شخص، کاہن، جادوگر، اور کاہن یعنی مستقبل کے بارے میں بتانے والا شخص، شیطانی عمل کرنے والا شخص، اس کے پاس ہم جائیں گے اور اس جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو کیا ہے تسلیم کریں گے. جب یہ معاملہ پیش آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جس میں یہ ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون، جو پہلی آیت کریمہ اس باب، یعنی یہ جو باب ہے کتاب التوحید کا، جس باب کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہوا، اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر کیا ہے نازل فرمایا.
ایک آخری قصہ جو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر نقل کیا ہے، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کریں. اور اس قصے میں بھی جو ہے کچھ اختلاف ہے اہل علم کا، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ بھی کہ لیکن المعنی صحیح، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح ہے. وہ قصہ کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ، یعنی جس آیت کریمہ کے ذریعے اس باب کا آغاز ہوا ہے، کہتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی دو لوگوں کے درمیان. جب ان دونوں میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنا حکم سمجھتے ہیں. اور دوسرے نے کہا کہ کعب ابن الاشرف کے پاس جاتے ہیں. کعب ابن الاشرف یہود میں سے ہے، یہودی شخص ہے. تو پھر آخر میں کیا ہے، انہوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم عمر ابن الخطاب کے پاس جاتے ہیں. ہم عمر ابن الخطاب کے پاس جاتے ہیں. جب حالانکہ اللہ کے رسول حیات ہیں، موجود ہیں، لیکن اتفاق کیا ہوا، ہم عمر کو اپنا حکم مانتے ہیں اور اس کے فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. تو جب حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آئے تو ان دونوں میں سے کسی ایک شخص نے قصہ معاملہ بتا دیا کہ ہمیں یہ اختلاف ہوا. ایک نے چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، ان سے فیصلہ طلب کریں، اور دوسرے نے کہا کہ کعب ابن الاشرف کے پاس جائیں، مانے ہمارا یہ اتفاق ہو کہ ہم آپ کو اپنا حکم مان لیں. تو اس موقع پر عمر ابن الخطاب کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں جس نے کہا کہ ہم رسول کو اپنا حکم نہیں مانیں گے، ان کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے، کھڑے ہو کر عمر بن خطاب نے کہا کہ اکذالک، کیا تم نے ایسا ہی کہا تھا اور یہی تمہاری سوچ تھی کہ نبی کے حکم کو تسلیم نہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ نعم، جی ہاں، یہی ہمارا فیصلہ تھا، یہی میں نے کہا. فضربہ بالسیف فقتلہ، تو عمر بن خطاب نے فوری طور پر تلوار نکالی، اس کی گردن کو پر مارا اور اس کا قتل ہو گیا، وہ ختم کر دیا. ادھر عمر ابن خطاب کی غیرت اور نبی کے حکم اور فیصلے کی اہمیت، عظمت ثابت ہو رہی. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی کے فیصلے کو نہ مانے اور تم جو ہے اس کے فیصلے کو ٹھکرا دیا؟ جو عمر خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی تلوار سے اس کی گردن کیا ہے، ماری. تو اس قصے سے بھی یعنی ایک سبق، ایک اہم مسئلہ، یعنی یہ بتانا مقصد ہے شیخ الاسلام مجدد ابن محمد ابن عبد الوہاب کا، کہ رسول کے فیصلے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کسی اور کے فیصلے کو تسلیم کرنا، یہ ایک جرم ہے، یہ ایک گناہ ہے اور توحید کے تقاضے کے خلاف یہ عمل. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ اللہ، اس کے رسول، شریعت اسلامیہ میں جو کچھ فیصلہ یعنی مسئلے مسائل سے متعلق بتایا گیا ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ کیا ہے انہیں کیا ہے تسلیم کرنے کی توفیق دے. اور کبھی بھی کچھ بھی معاملہ اگر ہو جائے تو فوری طور پر جو ہے ہم کتاب و سنت اور شریعت اسلامیہ ہی کی طرف رخ کریں اور ادھر ہی سے ہم اپنے یعنی معاملات کا فیصلہ کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا